دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو، یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہو. بزرگوں نے فرمایا یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا. خود تجربہ کر کے دیکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں. اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وبحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس. شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے. اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے. یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آئے. جو کچھ کیا اس کو ریل بنایا اور سب میں نشر کیا. انٹرنیٹ کی دنیا پر آج دیکھیں بھرے ہوئے ہیں. نوجوانوں کی سب سے زیادہ مصروفیت آج کس کام میں ہے؟ ان کو ریلز بنانے ہیں. کن کاموں کے ریلز بنانے ہیں؟ کوئی فائدے کے، کوئی نفع کے؟ نہیں. لڑکیاں بھی اسی میں مصروف ہیں، لڑکے بھی اسی میں مصروف. وہ مسلسل اپنی ننگے پن کا، اپنے عیاشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری قوم دیکھے. اور یہی تو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فحاشی اعلانیہ ہونے لگ جائے، اوپنلی ہونے لگ جائے. اور ایک حدیث میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. 3 چیزیں جب تم دیکھ لو تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ قبر میں چلے جانا بہتر ہے. وہ 3 چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب علماء علم والے دیانت داری چھوڑ دیں، حق بولنا چھوڑ دیں، وہ مداہنت کرنے لگ جائیں، نمبر 1. نمبر 2، مالدار لوگ جب بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں. نمبر 3، جب عورتیں بے حیا ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں پھر زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہے، زمین کے نیچے چلے جانا. زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی تھی. اسی میں سے ایک چیز میں یہ آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں. 5 ایسی چیزیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں سے اگر مبتلا رہے تم تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور اللہ کا عذاب ایک طریقے کا یہ بارش کا رک جانا، سبزوں کا نہ اگنا، مال میں ہمیشہ کی بے برکتی کا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے عذابات میں سے ہیں. کرائسس آ گئے، لوگ کہتے ہیں کرائسس کیا ہے؟ کہیں اچانک سے تو کوئی گرتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. کئی لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگ اچانک کسی مصیبت کی وجہ سے گر جاتے ہیں. کورونا کے وقت روڑ پتی ہو، کتنے معاملات ایسے دیکھنے کو آئے. وبا پھیل گئی، بیماریاں پھیل گئیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ ڈھہ گئے. آج کے اس میں 5 چیزوں میں سے ایک یہ بتایا کہ جب گناہ کھل کر کے ہونے لگ جائیں، اعلانیہ ہونے لگ جائیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی کسی بری چیز کو ظاہر کرنے کو پسند ہی نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری چیز اوپنلی کرے. گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ خطائیں کس سے نہیں ہوتی؟ خطائیں
گناہ جب ہو جاتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، یہ چھپی رہے چیزیں. لیکن کوئی بندہ اگر آ کر کے بتاتا ہے میں سود خور ہوں، میں نے 4 عورتوں سے زنا کر لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اگر آ کر کے بتائے فلاں کی چوری میں نے کی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے اور مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے اپنے گناہوں، دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ پسند نہیں فرماتا. اچھا، چھپے ہوئے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان راز ہوتے ہیں، جس وقت مولا چاہے اس کو بخش دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن بندہ جب سارے لوگوں کو گواہ بناتا ہے اپنے گناہوں کا، سب کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں، تو پھر وہ عدل کے حساب کے تخت پر لایا جائے گا. عزیزان گرامی، پہلی چیز یہ. دوسری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارش کے رکنے کے اسباب میں اعلانیہ گناہ ہونے لگ جائے. دوسرے نمبر پر لوگ جب اپنی زکوٰۃ کے مال کو دبا کر کے رکھیں، زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ مستحقین تک نہ پہنچتی ہو، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. آج کے دور میں بھی یہی حالات ہیں. لوگوں کو صرف اپنے مال کا 2.5% نکالنے میں اتنی کھجلی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، 1000 ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے. سوچو، وہ ارحم الراحمین، وہ خلاق کائنات، وہ رزاق حقیقی جس نے پائی پائی تمہیں دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو آپ کے مال کا آدھا پورا زکوٰۃ میں دینے کا حکم دیتا کہ 50% تم رکھو، 50% اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا. نہ یہ فرمایا کہ 100 کمائے ہو تو 25 اللہ کی راہ میں دے دو، 75 تم رکھ لو. یہ بھی نہیں. یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 100 کمائے ہو تو 10 اللہ کی راہ میں دے دینا، 90 تم رکھ لینا. نہیں. حیرت کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 100 کمائے ہو تو صرف 2.5 روپیہ دے دینا، باقی پورا تم رکھو. صرف 2.5 روپیہ، 2.5%. اس کے لیے آنا کانی اتنی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو یہ سارے جتنے ٹیکس ہیں اس میں سب میں کم ہے. جی ایس ٹی ہو، تمہارے انکم ٹیکس ہو، جتنے ٹیکس ہیں، ارے 5% سے لے کر کے 28% تک کے ٹیکس ہیں، 18% کے ٹیکس ہیں. کتنے ٹیکس ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2.5%. وہ بھی ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں اتنا بڑا فرق ہے. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے زکوٰۃ ٹیکس کے برابر نہیں. ٹیکس آپ کے انکم پر ہے اور زکوٰۃ آپ کی سیونگ پر ہے. انکم اور سیونگ میں فرق نہیں ہے. آپ اگر 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو ٹیکس 1 کروڑ کا ہوگا آپ کے پاس. لیکن شریعت نے کہا ہے 1 کروڑ کماتا ہے، 90 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے ہیں تو اس خرچے پر زکوٰۃ نہیں، جو بچ گیا اس پر، اسی پر زکوٰۃ ہے. اور وہ بھی آتے ساتھ نہیں، سال گزر جائے اس پر. شریعت نے اتنی ساری چھوٹ دی، اس کے باوجود زکوٰۃ کے مال میں ہیرا پھیری سب چل رہی. بڑے بڑے مالداروں کی اگر زکوٰۃ نکل گئی ہوتی تو اس امت میں کوئی غریب ہی نہیں ہوتا. دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے. اور آپ کے زمانے خلافت میں یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا مدینے میں. وہاں جو گورنر تھے صحابی رسول، انہوں نے زکوٰۃ جو لوگوں نے جمع کی تھی وہ سب جمع کر کے مدینے بھیجا اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا. تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ نے یہ کہہ کر کے واپس بھیجا کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکلی ہے وہاں کے فقیروں کو پہلے دیا جائے، وہاں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، پھر اگر بچ جائے تو مدینے بھیج دینا. جب یہ مال واپس یمن گیا تو وہ صحابی رسول جو گورنر تھے، انہوں نے دوبارہ امیر المومنین کے پاس یہ مال یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضور یمن میں سب کو تقسیم ہو گیا، یہاں پر کوئی لینے والا باقی نہیں ہے، اس لیے مدینے بھیجا. دوبارہ آ گیا. اب مدینہ طیبہ میں جب یہ زکوٰۃ آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یمن میں سب تقسیم ہو چکا، اب مدینے آئی ہے، جو حقدار لوگ ہیں مستحقین ہیں وہ آئیں. 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والے نہیں رہ گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ شرم و حیا سے نہیں لے رہے تھے، ایسا نہیں، سب کیپیبل تھے، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو چکے تھے. یہ نظام کیسے آیا؟ یہ وہی صحابہ ہیں مدینے میں جو میرے آقا کے زمانے میں اتنے غربت کے شکار تھے کہ ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے، ایک پیالہ دودھ پر 70 صحابہ سیراب ہو جاتے تھے. لیکن دور فاروقی آنے تک وہ اتنے مالدار ہو چکے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اب سب دینے والے ہو چکے تھے.
یہ زکات کا نظام اسلام نے اس طرح بنایا تھا کہ غربت کو ختم کر کے سب کو برابری کا حق دیا جائے. آج مالداروں نے اپنا مال روک کر رکھا ہے، ہزار ہیلے بہانے ہیں اس میں زکات نکالنے کے لیے، زکات نہیں نکالتے. معاذ اللہ رب العالمین، کسی کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد اچانک ایک دن آتا ہے جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. وہ دن آگ سے تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو آگ سے داغا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور پوچھتا ہے جس کو داغا جا رہا ہے یہ مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے اس کا انجام ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا. یہ جو زکات دیے بغیر مال گھر پر رہا، حدیث پاک میں ہے اس مال کا ایک اژدھا بنا دیا جاتا ہے جو قبر میں ہمیشہ اس میت کے اوپر مسلط رہتا ہے، قیامت آنے تک اس مردے کے اوپر وہ طاری رہ جاتا ہے. وہ ہٹانا چاہتا ہے اور وہ سانپ اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا وہ محبوب مال ہوں جس کو تو کبھی الگ نہیں کرتا تھا، کبھی تو الگ ہونے نہیں دیتا تھا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا قبر میں. عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہمارا اپنا کچھ نہیں. اگر یہ ایک حادثہ ہو جائے تو سارا مال ختم ہو جائے. مال ہو تو ایسا، اللہ اکبر، اش اش کرتے ہم اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے عطا کرتے کرتے اتنا دیا تھا کہ آج تک ان کے مال کو اللہ نے محفوظ رکھا. مدینے میں آج بھی ان کا اکاؤنٹ چلتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا آج بھی چل رہا ہے مدینہ طیبہ میں. کچھ وہ مال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھا. تو سب سے بڑی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک کر کے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے روک لیتا ہے، بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں. تیسری چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، یہ بڑی بات ہے. اور ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر دو چیزیں مسلط کی جاتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے. حضور فرماتے ہیں بارش بھی روک لی جاتی ہے اور ظالم حاکم کو ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ظلم کو سہتے رہیں گے. ظالم حاکم اگر تمہارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے تو تمہارے اعمال یہ تمہارے خرد برد کی وجہ سے لوگوں میں ایک بڑی برائیاں یہ پھیلی ہوئی ہیں. ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی. قرآن پاک میں ہے اللہ فرماتا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. لیکن وہ قوم مانتی نہیں تھی. پھر اللہ کا عذاب آیا، بہت بھیانک عذاب آیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی. آج بھی اس امت میں اگر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے خرد برد کر کے تھوڑا سا بچانا چاہتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے والے، اشیاء خوردنی میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، تولنے والی چیز میں کانٹے کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، کچھ ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے یہ جو وزن کرنے والا کانٹا بنانا. لیکن ان سے کہتے کئی دکانوں والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیں صرف آفر یہ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دوں گا کانٹے میں یہ کر کے دے دو. اب تو ڈیجیٹل آ گیا، پہلے پتھر رکھے جاتے تھے. کہا کہ مشین میں یہ کر کے دے دو. 800 گرام کا ہی ہونا چاہیے مال لیکن دکھانا چاہیے 1 کلو کا. تو یہ جو کلاکار لوگ ہیں پیسے لے کر کے کرنے والا کر دیتا ہے لیکن جو ضمیر نہیں بیچتا وہ منع کر دیتا. میرے عزیزو آج کے دور میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیانت کرنے والے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خیانت دار نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور خیانت مومن کے لیے ہے ہی نہیں، خیانت کرنا. اور اکثر تو آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا خیانت داری. اکثر جس کے پاس بھی کچھ مال رکھا جائے اس سے واپس آنے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کوئی ایک دوسرے کو قرض حسن دیتا نہیں. آج لون کی بلا میں مبتلا کیوں ہیں سارے لوگ؟ کیوں ہیں لون کیوں لینا پڑ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی قرض حسن دینے والا نہیں رہ گیا کہ 10 لاکھ روپے میں تجھے دیتا ہوں، 10 لاکھ روپے 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد واپس لوٹا دینا. مالداروں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ امانت داری نہیں ہے. لے لیا تو یہ تو غائب ہی ہو جائے گا.
لینے سے پہلے لہجہ اور لینے کے بعد اس کا لہجہ کچھ اور. پیسے لینے والوں کا لہجہ دیکھو, آپ گڑ گڑاتے ہیں, اپنی ضروریات بتاتے ہیں, دے دیا اس کو, پھر مہینے کے بعد اس کو فون کرو, بولے ٹائم نہیں ہے ابھی, بعد میں ملتا ہوں نا, میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں. یہ ساری عادتیں جو خصلتیں آئی, یہ خیانت داری. دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بات ملتی ہے, مدینے کا ایک شخص, اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی تھا. کسی کا قرضہ, مدینے میں ایک صحابی نے آ کر مقدمہ کر دیا, حضرت عمر سے کہا یہ شخص اجنبی ہے مدینے میں, میرا قرضہ لیا وہ دیتا نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تو اس کا قرضہ کب واپس کر رہا ہے؟ کہا حضور مجھے 2 دن کا وقت دے دے, میں واپس کر دوں, لیکن مجھے مدینے سے باہر میرے وطن جانے کی اجازت دی جائے, میرے گاؤں جا کے آؤں. حضرت عمر نے کہا تو بھاگ جائے گا, کوئی ہے یہاں پر جو تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں. اس نے کہا مجھے یہاں کوئی جاننے والے لوگ ہیں نہیں, لیکن اگر کوئی میری ضمانت لیتا ہے تو میں جھوٹا نہیں ہوں. حضرت عمر نے کہا عدالت جو ہے وہ جملوں پر نہیں چلے گی, ایویڈنس چاہیے نا, کوئی ضامن بھی چاہیے. جج سے اگر آپ کہہ دو میں تھوڑی نا بھاگ رہا ہوں, جج یہ نہیں کہے گا کہ تو نہیں بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے, یہ تیرا مسئلہ ہے, کوئی ضامن لا کے دے دے, پیپر لا کر کے دے دے پراپرٹی کے. حضرت عمر نے کہا کوئی ضامن ہے؟ کوئی نہیں تھا. کون اٹھتا ہے انجان آدمی کے آپ ضمانت دیں گے آج؟ لیکن حضرت ابو درداء ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا. کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا, لیکن 2 دن کے بعد وہ آ جائے گا پیسہ لے کر کے. حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہیں لے کر کے آئے گا تو تم کو پکڑا جائے گا, پیسہ بھی دینا ہوگا اور اندر بھی جاؤ گے. حضرت ابو درداء نے کہا منظور ہے. اس شخص سے کہا گیا کہ جاؤ تو لے کر کے آ جا. وہ گیا, 1 دن 2 دن, شام ہو رہی تھی, آیا نہیں. حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا, آ جاؤ. وہ تو آیا نہیں جس کی تم ضمانت لیے تھے, اور وہ صحابی بھی آ گئے جن کا قرضہ باقی تھا. تو اتنے ہی میں مغرب سے پہلے وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ بندہ آ گیا, عدالت میں آیا اور کہا کہ حضور ان کے جو پیسے باقی تھے میں لے کر کے آ گیا, انتظام کر. اتنا کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول جن کا قرضہ باقی تھا وہ کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کا قرضہ میں نے معاف کر دیا, مجھے واپس نہیں چاہیے, میں نے معاف کر دیا. اب سنیے, انہوں نے قرضہ معاف کر دیا. اب حضرت عمر نے ان تینوں سے ایک سوال کیا. پہلے یہ شخص سے کہا تو چلا گیا تھا, بھاگ گیا تھا, تیرا گاؤں بھی نہیں معلوم, تو کہاں کا رہنے والا, پیسہ لے کر کے چلا گیا ہوتا تو تجھے پکڑنے میں بڑی دقت آ سکتی, یا تو چھپ چھپا کر کے رہ سکتا تھا, آیا کیوں اپنے ٹائم پر؟ توجہ ہے مسلمانوں. وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین میں چاہتا تو بھاگ کر چلا جاتا, لیکن واپس اپنے وعدے کے مطابق اس لیے آ گیا کہ بعد کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے غلام دھوکے باز ہوتے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کہہ نہ دے کہ ان کے غلاموں میں وعدہ خلافی ہے, اس لیے میں واپس آ گیا, وعدہ کیا تھا تو پورا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء صحابی سے پوچھا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے, اس کو کیسے ضمانت دے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ تھی کہ انجان ہے لیکن ہے تو مسلمان, کوئی تو اس کی ضمانت نہیں لے رہا تھا, میں بھی نہ لیتا, تو دل میں یہ خیال آیا کہیں بعد کو دوسری قومیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد کے غلاموں میں اب لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا, لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا, اس لیے میں کھڑا ہوا اس کی ہمدردی میں. اور وہ قرض خواہ صحابی سے پوچھا آپ نے ابھی کیوں معاف کر دیا, پہلے تو معاف کر سکتے. انہوں نے کہا پہلے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا, لیکن اپنے وعدے کے مطابق برابر آ جانے والا شخص میرے نبی کا سچا غلام, میں نے اپنا قرضہ اس لیے معاف کر دیا کہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. تینوں کا ایک ہی مشن تھا کہ حضور پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. عزیزان گرامی وقار, امانت صحابہ اکرام میں اس طرح کی تھی کہ وہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور لوگوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے. کیا آج یہ معاشرے میں بات آ سکتی ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں لوگ خیانت کرنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ بارش روک لی جاتی ہے, اور ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو بارش روک لی جاتی ہے. اور علم کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا جب علم ختم ہو اور جہالت عام ہونے لگ جائے تو یہ بازار گناہوں کا ہے. یہاں اب علم کی طلب کسی کو نہیں ہے, اب علم کی طلب کہاں ہے کس کو؟ ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں مگن ہے, وہ انٹرنیٹ کی دنیا کا شاگرد ہے. آج سب گوگل کے شاگرد ہیں, سب انسٹا فیس بک کے شاگرد ہیں, ہاتھوں میں اللہ کی کتاب کب آئی تھی پتہ ہی نہیں, حدیث رسول کب پڑھا تھا یہ پتہ ہی نہیں,
جو کچھ بھی آج ڈیپینڈنٹ ہیں وہ صرف موبائل پر ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا پر ہیں۔ سچ بتاؤ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے ان ہاتھوں کو دیکھو، پوچھو آخری بار کب قرآن اٹھایا تھا، آخری بار کب حدیث رسول اٹھایا تھا، کوئی کتاب پڑھا تھا؟ علم کی طلب ختم ہو گئی، جہالت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بارشیں روک لی جاتی۔ میں نے سورہ نوح کی آیت تلاوت کی جی، علاج بھی تو سنتے جائیں، یہ تو اسباب ہیں، علاج کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے اسباب اگرچہ ہیں گناہ وغیرہ سارے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اگر یہ چیزیں ختم کرنا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جلدی سے استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ یہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا کہ بارش نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو، اللہ